السلام علیکم دوستوں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث کرۂ ارض جل رہا ہے اور اس آگ میں لاکھوں افراد بسم ہو رہے ہیں۔ 80% زہریلی گیسوں کے اخراج کے ذمہ دار G20 کے ممالک ہیں، جبکہ ان کے بدترین اثرات پاکستان اور دوسرے ترقی پذیر ممالک بھگت رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کا بحران اخلاقی اور معاشی عدم مساوات کے مطالعے کے لیے ایک مثال ہے۔ موجودہ دنیا کو کئی مسائل کا سامنا ہے، جن میں غذائی تحفظ، موسمیاتی تبدیلی اور زرعی اجناس اور مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں شامل ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے کئی ممالک کو قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر غیر معمولی بارشیں تباہی پھیلا رہی ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے سب سے کم ذمہ دار ممالک بدترین نتائج کا سامنا کر رہے ہیں۔ متاثرہ ممالک عالمی برادری کی جانب سے ٹھوس اقدامات کے منتظر ہیں۔ G20 جیسے ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک کی خصوصی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا۔ پوری دنیا فوسل فیول کے نشے کے عادی ہو گئی ہے۔ یہ نشہ ختم کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ تیل اور ایندھن کی کمپنیوں اور ان کے اہلکاروں کے احتساب کی ضرورت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کی تباہ کاری آج کا انکشاف نہیں ہے۔ ماحولیاتی تباہی کا سبب صنعتی ترقی ہے، جس کی وجہ ایندھن کا استعمال ہے۔ 2 عشرے قبل ہی ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے پوری دنیا کو سیلاب اور خشک سالی کا بیک وقت سامنا کرنا پڑے گا۔ کہیں بارشیں زیادہ ہوگی، گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے دریاؤں میں سیلاب آئے گا اور کچھ خطے خشک سالی کا شکار ہوں گے۔ پاکستان میں بارش اور سیلاب ہے، جبکہ افریقہ اور لاطینی امریکہ کے بعض خطے خشک سالی کا شکار ہے۔ کم از کم 2 عشرے قبل ماحولیاتی ماہرین نے خبردار کر دیا تھا کہ ہم موسم کے رتھ پر سوار تیزی سے میدان حشر کی جانب روان ہے، تو ہم نے سائنسدانوں اور مفکرین کی تنبیہات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ جب 5 برس پہلے پہلی خبر آئی کہ انٹارکٹیکا میں درجہ حرارت 20 درجہ سینٹی گریڈ کے سطح پر آنے کے سبب لاکھوں برس پرانی برف سے ڈھکی چٹانیں ختم ہو رہی ہیں، جب گزشتہ برس کینیڈا اور امریکہ کے مغربی ساحل پر وینکوور اور سیاٹل کے اضلاع میں درجہ حرارت نے پہلی بار 45 ڈگری سینٹی گریڈ کا ریکارڈ قائم کیا، تو ہم نے فرض کر لیا کہ یہ تو محض حسنی اتفاق ہے۔ جب پچھلے سال برمنگھم میں عالمی ماحولیاتی سربراہ کانفرنس کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ شاید ہمارے ہاتھ سے وقت نکل چکا ہے، درجہ حرارت میں تیز رفتاری تبدیلی بتا رہی ہے کہ آج سے 8 برس بعد دنیا کے کئی خطوں میں زندگی ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ ہم نے سوچا کہ یہ محض قیاس آرائی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مگر آج کا موسم بتا رہا ہے کہ کوئی سائنسدان یا خطرے کا بگل بجانے والا مدبر نہیں، بلکہ ہم بجائے خود خوش فہم اور عاقبت اندیش ہے اور آج مس مینجمنٹ کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پرانی روایت تو یہ ہے کہ صبح سویرے کھلی فضا میں گہرے سانس لینے سے دل کو تسکین اور دماغ کو راحت و تازگی مہیا ہوتی ہے، مگر یہ بات صبح کی تازہ ہوا پر صادق آتی ہے، جو آج ہمیں میسر نہیں، اور اس کی وجہ ہم خود ہی ہے۔ آج جدید سائنسی دور اور مصروف ترین زندگی میں ماحولیاتی آلودگی ایک بین الاقوامی چیلنج بن چکی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں بری، بحری اور فضائی آلودگی بھی شامل ہے، اور ان آلودگیوں کے سبب انسان تو انسان، حیوان، چرند پرند، حتیٰ کہ نباتات تک بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں ایسے کھلی فضا، صاف ہوا اور تر و تازہ ماحول ہی میسر نہیں جس میں وہ صحت بخش سانس لے سکے۔ آج جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، ایسے مختلف کیمیائی مرکبات نے نہایت آلودہ بنا دیا ہے، جس سے کرۂ ارض پر زندگی اور زمینی ماحولیات کو مسلسل نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہم نے پہلے جنگلات کو بے دریغ کاٹنا شروع کیا، دریاؤں سے بے تحاشا ریت بجری اٹھانی شروع کی، جس سے دریاؤں کے سطح میں کھارا پانی عود آیا۔ اس نے سمندروں سے کثیر تعداد میں مچھلیاں پکڑ کر انہیں اپنی غذا بنایا، جس سے سمندری حیات کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ جنگلات کے کٹاؤ سے فضا میں آکسیجن کی کمی ہو گئی، فطرت کے حسن کو فیکٹریوں سے اٹھنے اور گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں نے دھندلا دیا، اور ساری فضا زہریلی بن گئی۔ سمندروں اور دریاؤں میں فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والی کیمیائی فضلے کی موجودگی نے پانی کو زہر آلود کر دیا۔ فضائی آلودگی نے کرۂ فضا یعنی زمین کے حفاظتی غلاف
اوزون میں سوراخ کر دیا، جس سے سورج کی تیز شعاعوں کے ساتھ بالائے بنفشی لہریں بھی سطح زمین تک زیادہ مقدار میں پہنچنے لگے، تو جل کے سرطان جیسے موذی و مہلک امراض بھی شدت اختیار کرنے لگے۔ ادھر بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی اور نتیجتاً بلند تر ہوتی ہوئی عالمی تپش گلوبل وارمنگ نے رفتہ رفتہ قطبین پر جمی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ قطبین پر وسیع و عریض برفانی تودوں کی شکل میں میٹھے پانی کے ذخائر پگھل کر سمندر میں داخل ہو رہے ہیں، اور ان کی دباغت اور رقبے دونوں میں بدتریج کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے قدرتی ماحول کے ساتھ انسانی ترقی کے نام پر سنجیدہ مذاق کا سلسلہ بند نہ کیا تو خدشہ ہے کہ آنے والے 25 سے 30 سال میں ہم ماحول کو اتنا شدید نقصان پہنچا چکے ہوں گے جس کی تلافی بھی ممکن نہ ہوگی۔ ہماری اس عاقبت اندیشی کے نتیجے میں نہ صرف دوسرے جاندار بلکہ خود ہمارا نوع انسانی کا وجود اور مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے۔ ہماری فضا و ہوا کو زہریلا آلود کرنے والے عناصر میں گاڑیوں اور کاروں سے نکلنے والے دھوئیں میں شامل مختلف مرکبات کے ساتھ کاربن، سیسے اور سلفر کے مرکبات بھی شامل ہوئے ہیں۔ یہ سیسہ انسانی اعصابی نظام اور ذہن پر برے اثرات مرتب کرتا ہے، جبکہ سلفر کے مرکبات تیزابی بارشوں کا سبب بنتے ہیں، جس سے انسانوں کے ساتھ ساتھ نباتاتی حیات و حیوانات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ زمینی تیزابیت میں اضافہ ہوتا ہے اور پودوں، پھلوں اور فصلوں کی پیداوار اور معیار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ فیکٹریوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اور ان کے فضلات دریاؤں اور ندیوں میں بہا دیے جاتے ہیں، جو پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ ندیوں میں بہنے والا سیال جتنا شفاف پانی ہوتا ہے، اتنا ہی سیاہ بھی فیکٹری ہے۔ فیکٹریوں کے دھوئیں اور فضلات میں ہیلوجن، سلفر اور نائٹروجن کے مرکبات، کاربن مونو آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، ہائیڈرو کاربن، ہائیڈروجن سلفائڈ، کرومیم، لیڈ اور کاپر کے علاوہ ارسینک جیسے خطرناک دھات بھی شامل ہوتی ہے، جن سے ہماری صحت کو کئی طرح کے نقصانات و بیماریاں، جلد کے امراض، اعصابی امراض، ذہنی و جسمانی امراض، پیٹ کی بیماری، گردے کی بیماری اور کینسر جیسے مہلک امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ گردے اور پیٹ کے امراض خاص طور پر پانی کی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آلودہ پانی میں موجود مختلف اقسام کی بیکٹیریا کو انسانی جسم میں پرورش کے سازگار حالات میسر آ جاتے ہیں، جو خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ سمندری پانی میں آلودگی کی ایک وجہ بحری جہازوں سے تیل کا بہنا بھی ہے، جو پانی کی اوپر سطح پر پھیل کر پانی میں آکسیجن کو داخل ہونے سے روکتا ہے، جس سے ابی حیات کو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور بہت سے پرندے اور مچھلیاں وغیرہ اس تیل میں پھنس کر مر جاتے ہیں۔ کوڑا کرکٹ، درخت اور جنگلات کے جلنے سے بھی کئی طرح کے مضر صحت گیسیں اور زہریلے مرکبات ماحول کو مسلسل آلودہ کر رہے ہیں۔ فصلوں اور دوسری اشیاء کو مختلف بیماریوں اور کیڑوں سے بچانے کے لیے متعدد ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جن کے استعمال سے کارسینوجینک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ ادویات نہ صرف ہماری فضا بلکہ غذا کو بھی آلودہ بناتی ہیں۔ ہمارے ماحولیاتی آلودگی کا ایک اور سبب پولیتھین کے تیلے بھی ہے، جو تحلیل نہیں ہوتے، اور اگر انہیں جلایا جائے تو اس عمل سے ضرر رساں کیمیائی اشیاء اور گیسیں، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ کی ایک کثیر مقدار خارج ہوتی ہے، چنانچہ انہیں جلایا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر جو چیزیں ان میں بند ہوتی ہے وہ سڑتی ہے، جن سے طرح طرح کے جراثیم، آرگینزم پیدا ہوتے ہیں، جو مختلف قسم کی بیماریوں اور ماحول کی غیر صحت یابی کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ ریفریجریشن، پیکیجنگ اور ہمارے زیر استعمال مختلف اقسام کے اسپرے میں ایک خاص قسم کے کیمیائی مرکبات استعمال ہوتے ہیں، جنہیں کلورو فلورو کاربن کہا جاتا ہے۔ انہیں مختصراً CFC بھی کہتے ہیں۔ ان کا ایک اور نام کریٹون بھی ہے، جن کے بارے میں سائنسدان 1970 کے وسط میں واقف ہوئے کہ یہ مرکبات اوزون کی تباہ کاری کا باعث بن رہے ہیں، جو ہماری زمین کے گرد ایک تہہ کی صورت میں حفاظتی غلاف ہے اور بالائے بنفشی شعاعوں کو سطح زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے، جو خطرناک شعاعوں کو سطح زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ CFC یا کلورو فلورو کاربن فضا میں خوف نفوذ کر جاتے ہیں اور زمین کے گرد موجود ذرات اسٹریٹو اسفیئر میں پہنچ جاتے ہیں،
جہاں اوزون پایا جاتا ہے، پھر کلورین کا ریڈیکل اور اوزون کے ساتھ تعامل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آکسیجن اور کلورین کا آکسائڈ حاصل ہوتا ہے اور یوں اوزون کا مالیکیول تباہ ہو جاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی آج ہمارے لیے ایک ایسے سنگین اور خطرناک مسئلے کے طور پر ابھر رہی ہے کہ جس کا سبب نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں ہمارا ماحول اپنے قدرتی اور فطری پن کو بیٹھے گا اور آنے والے نسلیں متعدد بیماریوں میں مبتلا ہو کر معاشرے کو ایک اذیت زدہ معاشرہ بنا دے گی۔ جس طرح ماحولیاتی آلودگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح دنیا بھر میں موسمی تبدیلی بھی تیزی سے رونما ہو رہی ہے اور ماہرین موسمیات تبدیلیوں کو دہشت گردی سے بڑا خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ آلودگی ہمارے دور کا سب سے سنگین اور گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک تو وسائل بروکار لا کر کسی حد تک آلودگی پر قابو پانے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک جو وسائل کی کمی کا شکار ہے، آلودگی پر قابو پانے سے قاصر ہے۔ خاص طور پر ایشیائی ممالک تو بری طرح آلودگی کا شکار ہے اور یہاں کی تقریباً نصف آبادی پر موسم اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے گہرے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں۔